وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے، وَإِذَا قیل اور جب کہا جاتا ہے، لَهُم ان لوگوں سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، تعالوا آؤ، تعالوا آؤ، إِلَى طرف ما جو انزل نازل فرمایا اللہ نے، تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی طرف آؤ جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قالوا تو وہ کہتے ہیں، حسبنا ہمیں کافی ہے، ما وہ، وجدنا کہ ہم نے پایا، علیہ جس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی ٹھیک ہے، وہی کافی ہے، وہی بہت ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اوا کیا، لو اگر، اولو کیا اگر، کانا ہوں، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، کیا اگر ان کے آباء و اجداد ہوں، لا یعلمون لا نہیں، یعلمون جانتے، شیئن کوئی چیز، لا یعلمون شیئا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ولا اور نہ، یہتدون وہ ہدایت پر ہوں۔ اولو کان آباؤہم کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد، لا یعلمون شیئا نہ تو کچھ جانتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ ہی ہدایت پر ہوں، کیا پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے، پھر بھی انہی کے راستے پہ چلیں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کی جہالتیں بیان فرمائی اور ان کے باطل نظریات، تصورات اور معاشرے میں رائج غلط چیزیں بیان فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل فرماتے تھے لیکن معاشرہ نہیں اپناتا تھا، یہ مکہ کی بات ہے۔ مدینہ میں تو الحمدللہ صحابہ کرام اور تقریباً پورا مدینہ وہ مسلمان تھا، لیکن مکہ کی صورتحال یہ تھی بہرحال، تو وہ نہیں اپناتے تھے چیزوں کو، نہیں دین کی طرف نہیں آتے تھے، اللہ کے احکامات کو تک کی طرف نہیں آتے تھے۔ اب صحابہ کرام کرتے تھے کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے تھے، میں ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، ہدایت دکھاتا ہوں، راہ راست دکھاتا ہوں، صحیح احکام دکھاتا ہوں، فطرت کے مطابق جو ہیں انسانیت کے نفع بخش اور اللہ کی رضا والے صرف نہیں آتے۔ اور جواب کیا ہوتا تھا؟ جواب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے کہ وہ یہ غلط کام کرتے آ رہے تھے، آج تک آپ ہی آ گئے جن کو ہر بات کا پتہ ہے، جن کا ہر کام صحیح ہے، اور ہمارے پرانے باپ دادا وہ سارے غلط تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ باپ دادا غلط ہوں، باپ دادا کے راستے پہ چلنا غلط نہیں ہے، باپ دادا کے راستے پہ چلنا غلط نہیں ہے۔ یہ ہم 12ویں پارے میں پڑھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي میں اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل رہا ہوں، میں اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پہ چل رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ باپ دادا صاحب علم ہوں اور ہدایت پر ہوں۔ اگر وہ جاہل اور گمراہ ہوں تو پھر ان کا راستہ اپنانا قطعاً غلط ہے، پھر ان کا راستہ اپنانا قطعاً غلط ہے۔ اور اگر باپ دادا ہدایت کے راستے پر ہوں، خیر کے راستے پر ہوں، نیکی کے راستے پر ہوں تو پھر ان کا راستہ ضرور اپنانا چاہیے، اور اگر نہیں اپنائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر اگر
باپ دادا کا راستہ نہیں اپنائیں گے تو مطلقاً باپ دادا کا راستہ اپنانا گمراہی نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو ضروری ہوتا ہے۔ مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، الحمدللہ للہ الحمد، اللہ رب العزت نے میرے جو آباء و اجداد ہیں ان کو خیر، نیکی، بھلائی، تقوی کے راہ پہ چلایا، اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ جس راستے پر تھے میں چلوں اس راستے پر، وہ میں نہیں چل پاتا اس پر اس طرح جس طرح وہ چلیں، جس طرح وہ چلیں میں نہیں چل پاتا، ان کی نیکی، ان کا تقوی، ان کا علم۔ یہ میرے دادا جان دنیا سے جا چکے ہیں تو میں ان کے جانے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر رات کو کبھی 2 بجے بھی سوتے تھے نا، وہ تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ عجیب معمول تھا، شاید زندگی میں جو میں نے دیکھا ان کی تہجد کی نماز کبھی قضا ہوئی ہو میرے سامنے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ میں اللہ کرے اپنے باپ دادا کی راہوں پہ چلوں۔ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، میں نے اپنی زندگی میں کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہ نہیں دیکھا ان میں نے اپنے والد صاحب صغیرہ گناہ میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اللہ نے مجھ سے چھپایا ہوا ہو، لیکن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بقدر ضرورت، بقدر کفایت انہوں نے بات کرنی، ضروری غیر ضروری فضول بحث مباحثہ ان کی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ پورا دن قرآن پڑھانا، واپس آئے خیر و عافیت، حال احوال، کھانا کھایا، نماز پڑھی، سو گئے، صبح اٹھے، نماز پڑھی، ناشتہ کیا، چلے گئے۔ تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ میں اپنے باپ دادا کی راہ پہ چل پاؤں، جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، میں تو اپنے باپ دادا کی راہ پہ چل رہا ہوں۔ تو مطلقاً باپ دادا کا راستہ گمراہی نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ضروری ہوتا ہے کہ باپ دادا کی راہ پہ چلا جائے۔ ہمارے جو بڑے جتنے نیک تھے، سادہ تھے، مخلص تھے، خلوص والے تھے، دین پر واقعات سچائی کے ساتھ چلنے والے تھے، تو اللہ کرے ہم ان کی راہ پہ چلیں۔ لیکن اگر وہ گمراہ ہوں، اچھا اس کا تعلق صرف باپ دادا کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے حکمران، ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے، ہمارے سربراہ، وہ تمام اگر وہ جاہل اور گمراہ ہیں تو قطعاً ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اگر وہ صاحب علم اور ہدایت پر ہیں تو پھر ان کے پیچھے چلنا چاہیے، پھر ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا او الى طرف ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قالوا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد ہوں، لا یعلمون شیئا، نہ تو وہ کچھ جانتے ہوں یعنی جاہل، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں یعنی گمراہ۔ آج جدید دور ہے، بہت سی چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں، کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ عجیب و غریب ایک طبقہ ہے، وہ پیروں کے نام سے مشہور ہے، بڑے بڑے پیر ہیں، ان کے اندر یہ دونوں گندی صفات موجود ہیں، جاہل بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں، اور لوگ ان سے ہدایت کے طلبگار ہیں، لوگ ان کے کہے ہوئے پہ چلتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں اور یہ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی صاحب علم اور ہدایت والا بزرگ ہو، اس کا راستہ اپنانا تو خیر ہی خیر ہے، نیکی ہی نیکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم، لازم ہے تم پر، انفسکم، تمہارے اپنے نفس، علیکم انفسکم، آسان لفظوں میں کرتا ہوں، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو، اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم، نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتے، لا یضرکم، نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتے، من ضل، جو گمراہ ہیں، جو گمراہ ہیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنا خیال کرو،
لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو نا تو پھر گمراہ شخص تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الی اللہ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تم نے لوٹ کے جانا ہے، جمیعا، سب، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم، پھر اللہ تمہیں بتائیں گے، بما، جو، کنتم تھے تم تعملون، کرتے، جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تمہیں بتائیں گے۔ یعنی تم اپنی سی پوری کوشش کر چکے ہو کہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ خیر پہ آ جائیں، نیکی پہ آ جائیں، ہدایت پر آئیں، راہ راست پہ آ جائیں، تم نے پوری کوشش کر لی، لیکن تمہاری پوری کوشش کے باوجود وہ ہدایت پر آنے کو تیار نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ پھر ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بے فکر رہو، بس کوشش کرو اپنا ایمان قائم رہے، اپنے اعمال سے اپنی سی پوری کوشش کرو کہ ان کی فکر کرو، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرو۔ نہیں آتے نا تمام تر کوشش کے باوجود، تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پھر ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکنے والی۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ جو آگے آ رہی نا 3 آیات، ان میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اور میں تھوڑی سی پہلے اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں، پھر صرف ترجمہ رہ جائے گا۔ تین افراد وہ گئے شام کے سفر پر، اور یہ سفر تھا تجارتی۔ ایک صحابی تھے حضرت بدیل رضی اللہ عنہ، اور 2 جو تھے وہ عیسائی تھے، ایک تمیم اور ایک عادی، ایک کا نام تمیم اور ایک کا نام عادی تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت بدیل رضی اللہ عنہ، اور 2 غیر مسلم یعنی عیسائی تھے۔ دوران سفر جو صحابی تھے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور اتنی خراب ہوئی کہ انہیں لگنے لگا کہ شاید میں بچ نہیں پاؤں گا۔ ان کے پاس کافی سامان تھا، ظاہر ہے کچھ بیچا کچھ خریدا۔ انہوں نے کیا کیا، سامان کی لسٹ بنائی، ساری لسٹ بنا کر تو وہ اندر سامان کے اندر نا احتیاط کے ساتھ رکھ دی، اور ان سے کہا بھئی میرا پتہ نہیں میں بچتا ہوں یا نہیں بچتا، تو تم جب واپس جاؤ تو یہ میرا سامان میرے گھر والوں تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو 2 لوگ تھے عیسائی، یہ واپس جب گئے، انہوں نے جب سامان دیا تو جانے سے پہلے انہوں نے تلاشی لی، تو تلاشی میں سرسری سی تلاشی لی، تو انہیں نا ایک بڑا خوبصورت پیالہ نظر آیا، اور بڑا قیمتی، شاید اس کے اندر کہیں کوئی سونے چاندی یا اس قسم کا کام بھی کیا گیا تھا، نقش و نگار والا، انہوں نے نکال لیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کسی کو کیا پتا ہوا کہ سامان کیا کیا تھا، کیا کیا نہیں تھا، یہ نکال لیا انہوں نے۔ اس کے بعد جا کر سامان جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو پہنچا دیا، جناب ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ یہ امانت تھی، انہوں نے کہا تھا یہ میرے گھر والوں کو پہنچا دے۔ اب گھر والوں نے سامان کھولا تو نیچے سے نا لسٹ برآمد ہو گئی، اس کے اندر سامان کی ساری تفصیل لکھی ہوئی، اور اس تفصیل کے اندر جو تھا وہ پیالے کا ذکر بھی تھا، پیالہ نہیں اس کے اندر۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس نے کوئی چیز بیچی ہو یا خریدی ہو یا کسی کو گفٹ کی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، بس جو سامان تھا یہی تھا، ٹھیک ہے۔ اب مکر گئے نا، وہ منکر ہو گئے، مکر گئے وہ کہ بھئی کوئی سامان وغیرہ نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ جو پیالہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا، وہ پیالہ فلاں دکاندار کے پاس ہے۔ اب اس دکاندار سے جب باز پوچھ کی گئی، پوچھا گیا، تو اس نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے بیچا ہے، مجھے تو یہ پیالہ انہوں نے بیچا ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ صحابہ کہ اللہ کے نبی، پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، بس یہی سامان تھا، لیکن اب ان کا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے، اور یہ جو پیالہ ہے انہوں نے بیچا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ہاں بھئی
تم نے بیچا ہے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں نہیں، حضور نے فرمایا کہ قسم کھاؤ. ان سے کہا، ان کے پاس بیچنے کا، کہ ان سے کہا قسم کھاؤ. انہوں نے قسم کھا کے کہا جی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، یہ لسٹ یہی لے کے آئے ہیں، اس کے اندر سامان کے اندر، لسٹ کے اندر یہ پیالہ موجود ہے، اور انہوں نے یہ حرف کیا ہے. چنانچہ اس کے بعد ان سے وہ پیالہ واپس لیا گیا اور ان کی قیمت ان کو دے دی گئی. اس پر اللہ رب العزت نے یہاں پر کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں. اگر ایسی صورت ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے. یہ اصل میں نا احتیاطی تدابیر ہے، یہ احتیاطی تدابیر ہے. اب ہم پڑھتے ہیں تو ترجمہ تھوڑا سا واضح ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہ بنا لیا کرو. شہادت بینکم، گواہ بنا لیا کرو. اذا، جب، حضر، جب آئے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کی، الموت، موت کا وقت. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، تو وہ یعنی اگر ایسا ہو، حالت سفر میں ہے، کوئی ایسا گھر میں نہیں ہے، تو پھر گواہ بنا لیا کرو. حین الوصیہ، وصیت کے وقت. وصیت کے وقت جب موت کا وقت آ جائے، وصیت کرنے لگو تو گواہ بنا لیا کرو. اور گواہ بھی کتنے ہوں؟ اثنانی، دو گواہ. ذوا عدل، اور عدل و انصاف والے ہوں، معتبر ہوں، قابل اعتماد ہوں، منکم، تم میں سے. اگر تمہیں اپنوں میں سے دو گواہ مل جائیں معتبر، تو گواہ بنا لیا کرو. او یا آخرانی، یا پھر دو دوسرے بنا لیا کرو. من غیرکم، جو تمہارے غیر ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہے تو پھر کافر ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے. ان، اگر، انتم، تم، ضربتم، نکلے ہو، فی الارض، زمین میں، یعنی سفر میں. اگر تم سفر میں نکلے ہو، فاصابتکم، اور آ پہنچی تمہیں، مصیبت الموت، موت کی تکلیف یا موت کا حادثہ، اور تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے وصیت کرو، دو گواہ بناؤ، اور کوشش کرو اگر مسلمان ہوں قابل اعتماد تو بہت اچھا ہے، مسلمان نہیں ہے تو غیر مسلم ہے تو چلے، وہ بھی ٹھیک ہے. تحبسونہما، تم ان کو روک سکتے ہو. تحبسونہما، تم ان کو روک سکتے ہو. من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. تم ان کو نماز کے بعد روک سکتے ہو. فیقسمان، اور وہ قسم کھائیں، باللہ، اللہ کی. فیقسمان باللہ، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں. اب پہلی دفعہ یہ ہوا، ان لوگوں کو نا نماز کے بعد بلایا گیا. نماز کے بعد بلا کر کہا گیا کہ بھائی ایک چیز کم ہے، تم نے لی ہے؟ نہیں جی ہم نے تو نہیں لی. چیز کم ہے، اس کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ میت کے ورثاء. میت کے ورثاء دعویٰ کر رہے ہیں کہ چیز کم ہے. اچھا، جب میت کے ورثاء دعویٰ کر رہے ہیں نا، تو جو دعویٰ کرتا ہے اسلام کہتا ہے اس کے ذمے ہے گواہ لاؤ. گواہ نہیں ہے. اب اگر جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے بعد گواہ نہیں ہے، تو پھر جس کے خلاف دعویٰ ہو رہا ہے وہ قسم کھائے. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ اصول ہے اسلام کا. اگر کوئی شخص کسی کے خلاف دعویٰ کرتا ہے تو ثبوت مہیا کرے. اگر وہ ثبوت مہیا کر دیتا ہے، ثبوتوں سے ثابت ہو جاتا ہے تو سچا، اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ ہے وہ پھر قسم کھائے. اب ان صحابہ کرام نے دعویٰ کیا کہ ہمارا سامان کم ہے، ثبوت ہے؟ نہیں ہے. ثبوت نہیں ہے تو جن کے خلاف دعویٰ ہوا وہ قسم کھائیں. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں. اچھا، مسجد کا ماحول اس لیے رکھا کہ بندہ تھوڑی سی حیا کر جاتا ہے. نماز کے بعد بھی ہو اور سامنے بھی نمازی ہو تو ذرا تھوڑی سی امید ہے کہ زیادہ شرم آئے گی.
جھوٹ نہیں بولے گا، سچ ہی بولے گا، یہ احتیاطی تدابیر ہے۔ مسجد کے اندر نماز کے بعد روک لو، اور نماز کے بعد روک کر یہ معاملہ، ان سے روک قسم کھاؤ لوگوں کے سامنے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، اور وہ قسم کھائیں اللہ کی، اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تمہیں یہ شک ہو، اگر تمہیں شک ہو، ڈاؤٹ ہوا نا، جیسے اب ڈاؤٹ ہو گیا تھا، اگر تمہیں شک ہو تو ان کو روک لو اور وہ قسم کھائیں اللہ کی۔ لا نشتری بہ ثمنا، اور وہ قسم یہ کھائیں کہ لا نشتری، ہم نہیں حاصل کرنا چاہتے، بہ اس کے ذریعے، ثمنا کوئی فائدہ، ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے، ولو کان ذا قربا، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم، اور ہم نہیں چھپائیں گے، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، انا، بے شک ہم، اذن، ایسی صورت میں، لمن الآثمین، آثمین اسم سے ہے، اسم گناہ، آثم گناہگار، آثمین جمع ہے، ہم ایسی صورت میں گناہگار ہوں گے۔ یعنی وہ قسم کھائیں کہ بھائی ہم کوئی فائدہ ہم نے حاصل نہیں کیا، ہم نے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل، وہ قسم کھائیں، اور وہ قسم کھائیں کہ بھائی ہمارے پاس جو کچھ گواہی ہے، ہم 100% سچی گواہی دے رہے ہیں، ہم کوئی گواہی چھپا نہیں رہے، اگر ہم چھپائیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ لیجئے، وہ پہلا معاملہ ہو گیا، وہ قسم کھا کے چلے گئے، قسم کھا کے مال ہڑپ کر لیا انہوں نے، کچھ دنوں کے بعد پتا چلا قسم جھوٹی کھائی تھی، قسم جھوٹی کھائی تھی۔ اب کیا ہے، اب یہ لوگ دعویٰ لے کر آئے، اب یہ لوگ جو میت کے ورثاء تھے دعویٰ لے کر آئے، قسم جھوٹی تھی۔ اچھا بھائی، اب تم دعویٰ کر رہے ہو قسم جھوٹی تھی، تو ثبوت کیا ہے؟ ثبوت دکاندار ہے، ثبوت دکاندار ہے۔ اب دیکھیے، فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر یہ پتا چلے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا، ان دونوں کے بارے میں، استحقا اثما، کہ وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، کہ وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، فآخرانی، تو پس دو دوسرے، یقومانی، کھڑے ہوں، مقامہما، ان کی جگہ، دو دوسرے، اب کون کھڑا ہو رہا ہے؟ میت کے ورثاء، اب میت کے ورثاء کھڑے ہو رہے ہیں، من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، استحق علیہم، جن کا حق مارا گیا، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا حق مارا گیا، الاولیان، الاولیان، اور یہ میت کے زیادہ قریبی تھے، فیقسمانی، اور یہ قسم کھائیں، باللہ، اللہ کی، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی، احق، زیادہ مضبوط ہے، زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، اور یہ قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی اور مستحکم ہے، وما اعتدینا، اور ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے، انا، بے شک ہم، اذن، ایسی صورت میں، لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہوں گے، ہم ایسی صورت میں ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارا کیوں، ایسا کیوں کیا گیا، ایسا کیوں کیا جائے، ذالک ادنا، اس کا کم از کم فائدہ یہ ہے، ان یأتو، کہ وہ لوگ دیں گے، بالشہادتی، گواہی، علی وجہہا، اپنی اصلی شکل پر، اس لیے یہ اس لیے ہے تاکہ وہ لوگ جب گواہی دیں گے نا تو سچی گواہی دیں گے، صحیح گواہی دیں گے، او یخافو، اور نہیں تو ان کو ڈر ہوگا، ان ترد ایمان، کہ قسمیں لوٹائی بھی جا سکتی ہیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، کہ ان کی قسموں کے بعد قسمیں، اگر ہم جھوٹی قسم کھا کر کسی طرح مال ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے تو کل دوسرا فریق ہمارے خلاف قسم کھا کے ہمیں جھوٹا ثابت کر سکتا ہے، او یخافو، ورنہ انہیں ڈر ہوگا، ان ترد ایمان، کہ قسمیں لوٹائی بھی جا سکتی ہیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا،
اور ان احکامات کو غور سے سنو. واللہ، اور اللہ تعالی لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الفاسقین، نافرمان لوگوں کو، اور اللہ تعالی نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. آج ہم اپنا سبق یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. صدق